ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے۔ زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں۔ مطلوب لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی۔ پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، جانے دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہیں۔ اگر کہیں کوئی گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے، یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل، تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجئے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے۔ تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی ہے، اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا، اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب۔ میں جب بلڈمری میں تھا، ساہیوال جو کہلاتا ہے، تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے، اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے معاشرہ قائم کرو، اسلامی معاشرہ۔ یہ نماز کو انہوں نے خامخواہ صلاۃ کہہ دیا ہے۔ اچھا، وہ آدمی تھے بہت نیک، وہ سول انجینئر تھے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی، تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے، اور شہرہ تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری ہے۔ تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے۔ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا، اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے، جہاں پر ترجمہ صلاۃ کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ لیکن بجلی سے کون دی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں، اور یہ آیت سامنے آ گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ، فساد پیدا کرو، یہ اس کے معنی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا یہاں تو نماز، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاۃ، یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے۔ معاشرہ مراد لیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو، تلپٹ کر دو، کیوس کر دو۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا شریف آدمی تھے، یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، لازم نہیں ہے۔ بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے، وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے، نہیں۔ ہاں جا سکتے ہو، اگر جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو۔ کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے۔ انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، بدی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے، جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے۔ جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری۔ دن بھر آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور بڑی محنت سے کام کرتا، دل لگا کے کام کیا اس نے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے، نہیں، اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے اور دیتے ہیں۔ یہ 10 روپے فضل ہے، یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا، 100 پے ہوئے تھے،
لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے، یہ فضل ہے۔ اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اسے اپنا کسب نہ سمجھو۔ جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے مجھ سے، کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے۔ تو فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا، باہر نکل گئے تو بھول گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول۔ یہ ہے ذکر کثیر، اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے، صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا، وہ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن ہر کام کے کرتے، شیشہ دیکھا ہے، آئینہ دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے، مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا، ہر کام کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے، ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں، تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئی جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی۔ تو دعا ادعیاء مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دوام ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضربے لگا کر اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر کام کرتے ہوئے، تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے، اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت ہے۔ لہذا دو نسبتیں جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار، اللہ سے دعا ہو گئی، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور الفاظ آپ نے وہ استعمال کیے جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔